بہت دکھ ہوتا ہے۔ اسرائیل نے بالکل جو ہے ابھی تک اسرائیل پوری دنیا ناکام ہے اسرائیل کو روکنے میں۔ فلسطین کے وہاں پر جو مرنے کی تعداد ہے وہ 8,000 سے بڑھ چکی ہے، لیکن دوسری طرف جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں، میں تو یہ سمجھوں گا کہ بہت ہی بے غیرت ہیں، اور ذرا برابر بھی اگر ان کو غیرت ہوتی، وہ نہتے بچوں کو دیکھ کر، ان عورتوں کو دیکھ کر، ان نوجوانوں کو دیکھ کر جن کو اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے جو دہشت گرد جو فورسز ہے IDF، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا جو میں تو اس کو کنٹری سمجھتا ہی نہیں، وہ ایک آرگنائزیشن ہے، اور ان کا جو یہ اپنا وہ جس کو آپ وہ صدر بولتے ہیں یا پرائم منسٹر کہتے ہیں، نیتن یاہو، وہ ہٹلر کے بعد دوسرا سب سے بڑا وار کرمنل ہے، اور اگر یہ جنگ رکی نہ تو یہ تیسری عالمگیر جنگ جو ہے، یہ اس کا بہت بڑا خدشہ جو ہے پوری انسانیت کو وہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن پوری دنیا کے مسلم ممالک جو ہیں وہ بغیرت چپ کر کے اپنی بلوں میں چھپے ہوئے نہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو غیرت دی ہوئی نہیں ہے کہ کم سے کم ان کے حق میں وہ آواز بلند کر کے جنگ کو روک پائیں۔ اور اسرائیلی دہشت گردی جو ہے اتنی اس حد تک پھیل چکی ہے کہ ہٹلر نے بھی ان بگڑوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا جو آج اسرائیلی جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر کر رہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کرنے کے لیے ہے بھی کچھ نہیں سوائے دعاؤں کے۔ باقی کوسوں دور ہے وہ ملک فلسطین، اتنا ہے کہ ہمارا ایک ایمان کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، اور پوری دنیا کے جتنے بھی یہ UNO کے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہوا یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں، انصاف پسند تنظیمیں جو ہیں، وہ بھی اس وقت ناکام جو ہے وہ ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ ابھی تک وہ جنگ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے جو اسرائیلی جو دہشت گردی ہے یا جو تشدد پسندی ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ نہتے فلسطینیوں کا قتل اس طرح سے ہو رہا ہے، شاید دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا قتل و غارت آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، جو اس قدر جو ہے وہاں پر بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ان کو قبرستان جو ہے پورا غزہ جو ہے سمجھو، اور غزہ کا جو آدھا حصہ جو ہے وہ قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور پوری دنیا کے مسلم ممالک جو ہیں وہ اس وقت بالکل جیسے جنگل میں ایک شیر ہوتا ہے اور وہ کسی ایک جانور کو، اس سے کمزور جانور کو، ہرن کو یا کسی جانور کو وہ پکڑ لیتا ہے، اور باقی سارے جانور جو ہے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ یہی اس وقت صورتحال جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی ہے۔ پوری دنیا کے طاقتور مسلمان جن کے پاس اتنا بڑا مطلب جن کے پاس بڑے بڑے ریسورسز ہیں، اب سعودی عرب کی اگر بات کریں تو کتنے بڑے مطلب ریسورسز ہیں اس کے پاس، اور اس کے علاوہ بھی کتنے امیر ترین ممالک ہیں جو بالکل ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک قدم بھی جو ہے آگے آ نہیں سکتے۔ وہ بھیڑیا، اور وہ بھیڑیا جو ہے اسرائیل ایک بھیڑیا اس طرح سے ان کے خون کا پیاسا جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ رات دن اس قدر قتل و غارت وہاں پر مچا رہا ہے، اور دنیا ساری جو ہے خاموش جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ویسے اگر یہ جنگ رکی نہ تو یہ لگتا ہے کہ تیسری عالمگیر جنگ جو ہے وہ یہ طول پکڑ سکتی ہے۔ تیسری عالمگیر جنگ کی یہ ایک بہت بڑی اس وقت وجہ بن سکتی ہے اگر فلسطین کے اندر یہ تشدد پسندی جو ہے اسرائیلیوں کی اگر رک نہ پائی تو اسرائیلی، اور یہ خاص کر کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کا پورا ساتھ ہے۔ اسرائیل کا اس وقت ساتھ کون دے رہا ہے؟ امریکہ دے رہا ہے، اور جو بائیڈن ہے، میں تو جو بائیڈن کو اگر مجھے مل جائے میں جوتے ماروں جو بائیڈن کو۔ سب سے بڑا کرمنل ہے جو بائیڈن، اور اس کے بعد نیتن یاہو۔ یہ دو ایسے فیس ہیں جو ہر جگہ پوری دنیا کے اندر اپنی تجارت اور اپنی تجارت کو لے کر یہ دنیا کے جتنے بھی دنیا میں بسنے والے جتنے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں،
وہ ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے چونٹی ہیں، اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، انسان کی کوئی ویلیو ہی نہیں سمجھتے۔ اور یہ سب سے بڑا اس وقت امریکہ کا اور اس کا اسرائیل کا یہ ایک ایسا چہرہ ہے جو دنیا کر بھی رہی ہے، بے نقاب کر رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، جو ظلم کے خلاف جو لوگ ہیں وہ آج بھی سڑکوں کے اوپر ہیں، لندن میں، امریکہ میں، برطین میں، پیرس میں، ہر جگہ جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ اپنا پوری آواز بلند کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک بھی جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی جیسے یو این او کے اندر 144 کے سم تھنگ، مجھے ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ اس کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ہے، وہ فلسطین کے حق میں یو این او کی جو اجلاس تھا کچھ گزشتہ 2-3 دن پہلے، تو 144 یا کچھ سم تھنگ اتنے ملکوں نے فلسطین کے حق میں جو ہے وہ کیا دیا کہ اس جنگ روکنے کے لیے انہوں نے ووٹنگ کی۔ لیکن کچھ ممالک جو امریکہ کے حامی ہیں یا امریکہ جیسے جو کچھ ملک ہیں جنہوں نے مطلب اس جنگ کو روکنے کے بجائے جنگ کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کری، لہٰذا ہم جو ہے اس چیز کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور فلسطین جتنا جلدی ہے فلسطین کو اپنا حق ملنا چاہیے۔ یہ پوری دنیا کو چاہیے کہ اس وقت فلسطین کے حق میں آگے آ کر ہم یہی کر سکتے ہیں، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم ایک ہمدردی ہی جتا سکتے ہیں، باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امریکہ کو اور یہ زائنسٹ جتنے بھی ہیں یہ سب سے بڑے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ کوئی ان کو دہشت گرد جو ہے وہ تصور جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اتنی اس غلامی میں دنیا آج کی دنیا اس غلامی میں مطلب اپنی زندگی گزار رہی ہے کہ حق کی بات کر کے کوئی راضی نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل تو ہے ہی، لیکن امریکہ کا پورا ہاتھ ہے اس میں۔ لہٰذا ہم سب کو جو ہے کم سے کم اس کے لیے ہر آدمی کو جو ہے ایک ہمدردی ظاہر کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، اور ان کے لیے دعا کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ شکریہ۔